पाकिस्तान में आएगी अब सबने यही कहा, हर एक लब पे छा गई अब तो हैया लल फाला, आ गई हैया लल फाला, आ गई हैया लल फाला, आ गई हैया लल फाला। पाकिस्तान में आएगी अब सबने यही कहा, हर एक लब पे छा गई अब तो हैया लल फाला, आ गई हैया लल फाला, आ गई हैया लल फाला, आ गई हैया लल फाला। जब तहरीक चलेगी अपनी आएगी खुशहाली, जब तहरीक चलेगी अपनी आएगी खुशहाली। जब तहरीक चलेगी अपनी आएगी खुशहाली, प्यारे पाकिस्तान। मरकज़ी चेयरमैन तहरीक हैया लल फलाह पाकिस्तान अतर अहमद कुरैशी साहब और चेयरमैन जनूबी पंजाब शाहिद हाशमी एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक हैया लल फलाह एक सियासी व समाजी तंजीम है जिसका मकसद नज़रियाती बुनियादों पर अजीम पाकिस्तान बनाना है। जनाब अतर कुरैशी साहब को दावत दूंगा तशरीफ़ लाएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करें और मीर शकील रहमान की गिरफ़्तारी पर भी मज़म्मत हम करते हैं और शकील रहमान की गिरफ़्तारी पर हम एहतजाज भी करते हैं। जनाब अतर अहमद कुरैशी साहब। मैं तमाम मेंबरान प्रेस क्लब बिहाड़ी और अहलियान बिहाड़ी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर मुझे यहाँ मदऊ किया। इसके अलावा तमाम मेंबरान प्रेस क्लब को बुक्स फराहम कर दी गई हैं जिसमें हमारा तमाम नज़रियात इसमें शामिल हैं। इसमें मंशूर भी शामिल है। हमारा सबसे पहला मंशूर यही है, नुक्ता यही है कि हम अपने बच्चों को और अपने आप को नज़रिया पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की बुनियाद बना था उससे आगाही दें और उन्हें बताएं कि नज़रिया पाकिस्तान क्या था जिसको हम आज लोग भूल चुके हैं। जब और सेकेंडली हमारे तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ आतिउल्लाह व आतिउर रसूल यानी कुरान शरीफ की और अहादीस पर अमल में ही है। इसके अलावा हमारा किसी निज़ाम से हमारी मुश्किलात के कमी का इम्कान नहीं है। और सबसे पहले मैंने जो बात करनी थी वो मेरे मुश्ताक भाई ने कर दी है कि अब एहतजाज से काम नहीं चलेगा। मीर शकील रहमान साहब को जिस तरीके से हुकूमत ने गिरफ़्तार किया, अभी सिर्फ इल्ज़ाम की तस्दीक होनी थी और वो तस्दीक के लिए बाकायदा हाजिर हो रहे थे और उन्हें वहाँ गिरफ़्तार कर लिया गया। और उस केस में जो 34 साल पुराना है, 34 साल तो अभी नैब की उम्र भी नहीं हुई, जो उसके क़याम से पहले ही वक़ू हुआ है और वो दस्तावेज़ात भी दे रहे थे, उन्हें वहाँ बुलाकर गिरफ़्तार कर लिया गया है। मैं तहरीक हैया लल फलाह के तमाम कायदीन और जो अरकान हैं और वर्कर्स हैं उनकी तरफ से मीर शकील रहमान साहब की गिरफ़्तारी की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं हम लोग और उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा करते हैं। मेरे भाइयों, आप प्रेस क्लब के नुमाइंदगान यहाँ मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है। अब ये काम एहतजाज से नहीं चलेगा। ये जंग ग्रुप ऑफ पाकिस्तान पर पहली दफ़ा हमला नहीं हुआ है, बार बार हमले हुए रहे हैं। अब हम तमाम तहरीक हैया लल फलाह के वर्कर्स आपके साथ हैं। आप जहां धरना देना चाहें, जो करना चाहें, हम आपके साथ हैं। मीडिया बरादरी हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब तक ये और मीर शकील रहमान को क्यों गिरफ़्तार किया? वो हर आटा बुरान हुआ, चीनी बुरान हुआ या कुछ भी हुआ, मीडिया ग्रुप ने उसकी अक्कासी की
اور صحیح مسائل کو اجاگر کیا، اور حاکم وقت یہ گوارا نہیں کر سکے، حالانکہ ان کے خود ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیب زدگان ہیں، نیب انہیں گرفتار نہیں کرتا۔ اس لہذا ہم سب لوگ مل کر میر شکیل الرحمان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، پریس میڈیا کے ساتھ ہیں۔ یہی پریس میڈیا ہے جس کی تعریف کرتے ہوئے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھکتے نہیں تھے، اور اگر یہ میڈیا کوریج نہ ہوتی تو عمران خان اور تحریک انصاف کا وجود بھی نہ ہوتا۔ کنٹینر پر یہ جتنے دن رہے تمام میڈیا کوریج کی وجہ سے رہے، اور یہ خود بھی اس کی تعریف کرتے رہے۔ آج کیا ہوا ہے کہ میڈیا پر ہی حملے ہو رہے ہیں۔ میڈیا ایک عوامی خدمت کا ادارہ ہے جو عوامی مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ اگر کسی میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ تنقید برداشت کر سکے تو پھر وہ صحیح فیصلے کرے تاکہ تنقید کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہم لوگ ایک دفعہ پھر میر شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ جہاں بھی دھرنا دینا چاہیں، احتجاج کرنا چاہیں، تحریک حی علی الفلاح کے ورکرز اور قائدین آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ؟ اپنی جو تحریک حی علی الفلاح کا قیام عمل میں آیا، کب آیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ تحریک حی علی الفلاح این جی او کے طور پر ہم 2005 سے چلا رہے ہیں۔ اس ٹائم اس کا نام صرف حی علی الفلاح تھا، اور ہم نے اس میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور لیگل ایڈ پر کام کیے۔ 2019 14 اگست کو ہم نے تمام اخبارات پہ، پرنٹ میڈیا میں ہم نے اپنی پارٹی تحریک حی علی الفلاح کی اناؤنسمنٹ کی، اور تمام الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قواعد و ضوابط کے مطابق اس کو رجسٹرڈ کروایا۔ 8 فروری 2020 ہم نے سرائکی بیلٹ اولیاء اکرام ملتان کی پہلی پریس کلب میں پریس کانفرنس کی، اور وہاں سے اس کو لانچ کیا۔ اس کے مقاصد میں سب سے پہلے نظریہ پاکستان کا دوبارہ احیاء کرنا، جس کو ہم لوگ بھول چکے ہیں، اور آتی اللہ و آتی الرسول، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے۔ اور میں ہی نہیں، تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نظام آپ لے لیں، اس میں ہم لوگوں کی فلاح نہیں ہے، وہ صرف چند لوگوں کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے، جو کہ انگریز حکومت نے ہم پر مسلط کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو موجودہ انتخابات آنے ہیں، بلدیاتی یا کوئی بھی چل رہا ہے، اس میں تحریک حی علی الفلاح حصہ لے گی اپنے منصوبات؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم انشاءاللہ ہر جگہ جا رہے ہیں، اور ہر جگہ سے انشاءاللہ جو بھی الیکشن ہوگا، خواہ وہ بلدیاتی ہو یا نیشنل ہو یا پروونشل اسمبلی کا ہو، ہم انشاءاللہ تحریک حی علی الفلاح اس میں بھرپور حصہ لے گی۔ بہاڑی میں آپ ایک عہدیدار ہیں؟ ویاڑی میں دیکھیں آج ہم آئے ہیں، یہ میرے ساتھ شاہد ہاشمی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، یہ جنوبی پنجاب کے صدر ہیں۔ اب یہاں پر یہ باڈی تشکیل دیں گے، اور انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ کو یہ باڈی یہاں پر تشکیل ہوئی ہوئی نظر آئے گی۔ بہاڑی کے علاوہ یہ ملتان کے علاوہ کن اضلاع میں اپنی تحریک میں کام شروع کر دیا جو عہدیدار تشکیل دے گی؟ ہم نے تمام پروونشل جو ایڈاک باڈی ہے وہ بنائی ہوئی ہیں، 4 صوبوں کی مرکزی باڈی بن چکی ہے۔ ملتان، ویاڑی، لیا، مظفر گڑھ اور اسلام آباد میں یہ ساری تنظیم سازی مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ویاڑی میں بھی اب 1-2 دن میں ہو جائے گی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی بات کی ہے، پارٹی کا پورا ایک منشور ہوتا ہے جس میں 10-12 مین پوائنٹس ہوتے ہیں، جس میں ملک کے مسائل کے حل
तरह चलेगा, हेल्थ के हवाले से आप क्या करेंगे, एजुकेशन क्या करेंगे, वो ज़रा डिटेल से बता दीजिए क्या क्या। अभी आपके पास बुक्स है, उसके अंदर मंशूर के अहम नुकात लिखे हुए हैं और उसकी आगे वजाहत भी कर दी गई है। आपकी जमात प्योर सियासी है या मजहबी सियासी है? देखें, मज़हब को आप सियासत से अलहदा ना करें, और ये मजहबी भी है और सियासी भी है। जब हम मज़हब पे चलेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपने अवाम की खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आखरत का खौफ जब हमारे दिल में होगा तो कोई करप्शन, कोई किसी किस्म की बददियानती, अवाम की फलाह बहबूद के अलावा कोई कानून साजी नहीं होगी। और ये आपकी जो पार्टी है ये सेपरेट है या किसी के साथ अलग या किसी का हिस्सा है? नहीं, हमारी बिल्कुल पार्टी अलहदा है, इसमें कोई किसी के साथ इलाक नहीं है, क्योंकि अवाम तमाम बड़ी पार्टियों को आजमा चुके हैं और जो मौजूदा हुकूमत हैं उसको तो बहुत अच्छे तरीके से ये चेक कर चुके हैं। आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? हम मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमिन नहीं है, क्योंकि इसको 1.5 साल में अभी तक सिवाय कभी मीडिया से लड़ाई, कभी PMLN से लड़ाई, कभी सियासतदानों से लड़ाई, कभी अवाम के ऊपर आए दिन बजट जो नाफिज किया जा रहा है, उसकी वजह से ये हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। अवाम की रिलीफ का इसमें कोई काम नहीं हुआ। नहीं, मेंबरान से भी हम ले रहे हैं, मेंबरान अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, और वो हमने नॉर्मल रखी हुई है कि 20 रुपये सिर्फ है मेंबरशिप फी, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्कर हम मिलकर कॉर्पोरेट एक्ट के तहत जो एक दूसरे के इमदाद बामी के तहत है, हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। अब तक तंजीम साजी हुई, वर्कर की कितनी तादाद है? वो लाखों की तादाद में हो चुके हैं, वो हमारी वेबसाइट पे सब कुछ आपके पास मौजूद है। नहीं, ये तो अब लाखों में चली गई, हज़ारों से तो निकल चुकी है ये। इस टाइम जो कल तक थे वो 6,70,000 के करीब वहाँ पर मेंबर हो चुके थे, और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। लाजमी बात है कि अब नई पार्टी है, लोगों का अब जैसे यहाँ आए हैं, आप लोगों को हमने इंट्रोडक्शन दिया है अपना बुक्स की शक्ल में भी और सवालात की शक्ल में भी, इंशाल्लाह लोग आ रहे हैं। जैसे दिन ब दिन महंगाई, बेरोजगारी इलाके में बढ़ रही है, कैसे वाले से आपकी जमात को इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का इरादा रखती है? सर, हम साहब इसके ख़िलाफ़ अभी तहरीक कोई नहीं चलाएंगे। अभी फ़िलहाल मीडिया पर जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, मीडिया पर जो सेटेलाइट चैनल पर पाबंदियाँ लग रही हैं, जो आवाज़ दबाई जा रही है सहाफ़ी बरादरी की, और कोई भी जो उनके ख़िलाफ़ बोलता है उसकी आवाज़ दबाई जाती है, इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हम अपनी सहाफ़ी बरादरी के साथ भी साथ हैं। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ़्तारी का मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूँ। अगर आपने कहीं भी सहाफ़ी बरादरी में किसी भी शहर में धरना देना है, एहतजाज करना है, तहरीक हय अल फलाह आप लोगों के साथ हो। आपके मंशूर में बड़ा दूसरा मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के पोशीदा अदालती निज़ाम को जो है वो दुरुस्त करेंगे, किस तरह से करेंगे, स्ट्रक्चर जो है सर है बिल्कुल। अभी ये जो कानून साजी होती है ये किसी ख़ास शख्स को बचाने के लिए होती है, और जब कानून साजी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन होगी तो इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट अच्छे निकलेंगे। हम जजेस जो हैं, ख़ास कर इस प्लेटफॉर्म से भी मैं कह रहा हूँ कि पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहान लेता था, जो चौधरी इफ्तिखार साहब ख़त्म कर गए हैं। आज डायरेक्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पसंद और नापसंद पर सिलेक्शन जजेस की हो रही हैं, जो कि नाइंसाफ़ी के बराबर है, और इससे अदालती निज़ाम बहुत मफलूज हुआ है। सर जैसे कश्मीर में जुल्म हो रहा है और जो मुसलमानों के साथ जो जैसे वगैरह होती है, पाकिस्तान की खारजा जो पॉलिसी है वो यही है कि कर रहे हैं, लेकिन आपका जो मोटो है उसमें वो अतीउल्लाह और रसूल का आपने बात की है, तो अतीउल्लाह तो वो यही बोलता है कि कताल करो, लड़ो, जिहाद करो वगैरह, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखें, जिहाद एक इस्लामी तर्ज है, उसको पे हम क्रेडिट है, वो कत्ल नहीं होता, वो हाकिम वक्त जो है और वो बादशरिया हो, उसके वजूहात देखते हुए वो उसका हुक्म जारी करता है।
یہ نہیں کہ کوئی بھی گروپ اٹھے اور وہ جہاد کا نام لے کے شروع ہو جائے. اس چیز کا کوئی اسلام میں اجازت نہیں. جہاں تک کشمیری بھائیوں کا تعلق ہے، کشمیر دیکھیں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، وہ ہمارا بازو تھا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم نے اس کو صبر کر لیا اور ہم اس پہ قناعت کر چکے ہیں. کشمیر ہماری شہرگ ہے، اگر شہرگ خدا نہ خواستہ کٹ گئی تو پھر ہمارا وجود نہیں رہ سکتا. اس لیے ہمیں اس کشمیر کے مسئلے پر بھی اقوام متحدہ کی قراردادیں اپنی جگہ سے ہیں. اب اٹلی میں اور یورپ میں کوئی وار ہو جائے تو وہ 3 دن میں اس کا مسئلہ حل نکال دیتے ہیں. یہ اتنا پرانا مسئلہ وہ کیوں نہیں نکال رہے اس کا حل؟ صرف وہ مسلمانوں کو لڑاتے ہیں آپس میں اور اس کا کچھ مسئلہ نہیں ہے. کشمیر جب بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ پاکستانی عوام کی قربانیوں سے ہی ہوگا. پاکستان بھی عوام کی قربانیوں سے ہی بنا تھا اور انشاءاللہ کشمیر کے لیے بھی ہر قسم کی قربانی دی جائے گی. یہ سوائے بیانات دینے کے تو صبر و تعامل کرنے سے اب سال سے اوپر تقریباً انہیں نیئرسٹ ہو گیا ہے اور وہ جن مصائب سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ کریں. یہ تو ایک حدیث ہے کہ ہمسایہ بھی بھوکا سو گیا ہے تو ساتھ والے کی اس کی بات پشت ہوگی اور اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ ہمارے ہمسائے مسلمان بھائی ہیں، ہر جگہ یہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. صرف ہمیں جہاد اس صورت میں ہے جب آگ میں وقت بادشاہ ہو اور وہ اس کی اجازت دے. دیکھیں علماء کرام کو کہہ دینا ضروری نہیں ہے. اب فار ایگزامپل مجھے لے لیں، میں نے داڑھی نہیں رکھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، رکھنی چاہیے مجھے، لیکن میں نے نہیں رکھی. انہی لوگوں سے جنہیں لوگ سلیکٹ کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کا نفاذ آدھے گھنٹے میں اگر اراکین اسمبلی اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے کر سکتے ہیں پاس بل، تو یہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے، اس میں امینڈمنٹ بھی نہیں ہم کر سکتے، اس کو تو نافذ کرنا ہے. ایک تقریر کے ذریعے اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل درآمد ہونے سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ نے یہ کہا حدود لاز تو پھر امپلیمنٹ ہوگا. حدود لاز کا یہ جو 1935 کے ایکٹ کے مطابق تمام قوانین چل رہے ہیں آئین کا حصہ ہے، یہ تو معطل ہو جائیں گے اور حدود لاز کے ذریعے فیصلہ کرنا تو انتہائی مشکل ہے، پھر تو وہ اور مسائل کے ساتھ آ جائیں گے. نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ حدود لا میں جو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حکیم میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، خلفائے راشدین نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے. اب بھی بہت سی عرب کنٹریوں میں یہ قائم ہے، تو انہیں کیا پرابلم آئی جو ہمیں آئے گی؟ اس کے نفاذ میں کوئی نہیں ہے، صرف زبان سے اور ارادہ کرنا ہے. آپ ایک قانون سازی نہیں کرنی ہے، آپ نے قانون آلریڈی بنا ہوا ہے، ہم تو اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں کر سکتے. صرف امپلیمنٹیشن ہو تو اس سے بہت. ایک قاتل ہے، اگر اس نے قتل کیا ہے تو 4 دن میں فیصلہ ہو جائے تو آئندہ قتل کرنے والا سوچے گا کہ میرا کیا بنے گا. آپ نے لکھا کہ نمبر 3 میں پاکستان کس طریقے سے کریں گے؟ ہاں، یہ نہیں، یہ دیکھیں کہ ان کا وقار عوام کی نظر میں بہت بلند ہے، لیکن جو بھی بندہ ناراض ہوتا ہے، جو حکومت سے علیحدہ ہوتا ہے، وہ افواج پاکستان پہ تنقید شروع کر دیتا ہے کہ یہ خلائی مخلوق ہے. یہ اور وہی حکومت، وہی پاکستان آرمی کا جو ادارہ ہے، ہر مصیبت میں، ہر کوئی بھی طوفان آ جائے یہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ اپنے ہی اداروں کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، پھر تو ہمیں دشمن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور مین جب بھی مشرقی پاکستان کا سہنا ہوا، آپ وہ دیکھیں کہ پہلے انڈیا نے پاک افواج اور عوام کے درمیان دوری پیدا کی. جب ان کے درمیان ڈسٹینس آ گیا، اس نے وار کر کے ہمارا ایک بازو کاٹ دیا. اب بھی خدارا فوج ہمارے لیے ہے، پولیس ہمارے لیے ہے. اگر یہ ادارے نہ ہوں تو ہم رات کو سکون سے سو بھی نہ سکیں. لیکن انہیں کرٹیسائز نہ کریں، ان سے آپ ہیلپ لیتے ہیں، ہر قسم کی ہے. وابڈا میں ابھی تک یہ لوگ کام کر رہے ہیں، دور دراز علاقوں میں سڑکیں بناتے ہیں. یہ عوام کی کہیں طوفان آ جائے تو انہیں کرٹیسائز کر کے اپنے مقاصد کے لیے نہ کریں. ہاں، ملک کے لیے تو بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے، وہ بھی ایک چیز ہے.
اگر حکومت کا کوئی اور چیف جاتا ہے تو اس سے بات نہیں کر سکتے. انڈیا سے آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, امریکہ سے ہر ایشو پر ہیں, تو فوج کیا اتنا ہی ہو گیا کہ اسے بات نہیں کی جائے؟ بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے, آپس میں بیٹھ کے طے کریں. نون لیگ اور باقی جماعتیں الزام لگا رہی تھی کہ عمران خان کے پیچھے خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خلائی مخلوق کون ہے جس کا آپ سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہاتھ ہے یا نہیں ہے اس پر تو میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن حاکم الحاکمین نے ہماری غلطیوں کی اصلاح کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ حکومت ہم پہ مسلط کی ہے کہ ہم توبہ کر لیں. موجودہ حکومت سابقہ حکومتوں میں بھی پاک فوج کے بجٹ میں دفاعی بجٹ ٹھیک ہے نا, میرا خیال ہے آیا نہیں. اس حوالے سے اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کیا آپ ہم انشاءاللہ ان کی تمام ضروریات پوری کریں گے. دیکھیں جب پاکستان ایٹمی طاقت بن رہا تھا تو اس ٹائم کے وزیر خزانہ اسحاق صاحب جو بعد میں صدر بھی بنے, انہوں نے ایک فکر آج تک تمام دنیا میں گونجتا رہتا ہے کہ ہم جہاں سے بھی دیں گے آپ کو اٹامک انرجی کو پروان چڑھائیں گے اور ہم ایٹم طاقت بنیں گے, اور وہ انشاءاللہ بنا ہے. کچھ تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اینٹی پاکستان ہے, جیسے پی ڈی ایم ہے یا وغیرہ وغیرہ, تو جو پاکستان کے ادارے ہیں فوج وغیرہ ہیں وہ ان پر گھیرا تنگ کرنے کے لیے یا جو میڈیا انڈسٹری جو ان تحریکوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف جب گھیرا تنگ کرتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں, تو کیا وہ ان کا یہ عمل کیا ہوا عمل ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا؟ اگر تو وہ نیک نیتی سے ہے اور اصلاح کے لیے ہے, کرٹیسائز نہیں ہے, دیکھیں تو پھر وہ ایکشن ہونا چاہیے. ہمارا کوئی بھی ادارہ, ہاں وہ کوئی بھی ہو, ابھی جیسے میں نے میڈیا کی بات کی ہے کہ شکیل الرحمان 34 سال پرانے کسی پراپرٹی کے لین دین میں ہے. اب 34 سال پہلے کون سا بندہ تھا, میں نے خود اپنا ریکارڈ پراپرٹی کا نہیں رکھا ہوا ہے, اکاؤنٹس مینٹین نہیں ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک دفعہ آج سے بعد قانون بنا دیں کہ کسی کو پہلے گرفتار نہیں کرنا ہے, آج کے بعد جو ہوتا ہے اس پہ لاگو کریں تاکہ لوگ دستاویز اپنے سنبھال کر رکھیں اس کو. اب 34 سال پہلے تو نیب کا وجود ہی نہیں تھا اس ٹائم, اور یہ تو ایک ہی پارٹی کی طرف اگر کسی کو لگا دیا جائے, کوئی ادارہ بنائے, اسی لیے قانون سازی انٹرسٹ آف نیشن ہونی چاہیے نہ کہ کسی شخصیت کے. شاہد ہاشمی صاحب جنوبی پنجاب کے اضلاع میں ہم نے ڈسٹرکٹ لیا, ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ, ڈسٹرکٹ ملتان, اور اس کے بعد آپ کے پاس بہاڑی میں آئے. تو ود ان اے ویک ہم بہاڑی میں اپنی باڈی کو کمپلیٹ کریں گے اور میڈیا کو انفارم کیا جائے. آپ اس جماعت میں شامل ہوئے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعتوں سے میں اس لیے اس کو بہتر سمجھتا ہوں. ایک تو جتنی بھی ہمارے پاکستان میں آج تک جماعتیں آئی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام کی جماعتیں نہیں ہیں یا وہ اسلام کو نہیں مانتی, مگر وہ اسلام کے نقش قدم پر نہیں چلتے. کہتے ہیں, نعرہ مارتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ملک اسلامی ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس کے باوجود جب ہم برسر اقتدار پر آ جاتے ہیں تو ہم اسلام کو بھول جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے میں نے یہ چوائس کیا کہ تحریک حی علی الفلاح, جن کی بنیاد جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہے, اور یہ اسلام کی بنیاد پر چل رہے ہیں, اور یہ ایک سیاسی پارٹی ہے. مگر یہ سیاسی پارٹی ہونے کے باوجود انہوں نے حی علی الفلاح کا نام کیوں چوز کیا؟ اور فلاح کی طرف, کہ ہم فلاح کی طرف لے کے آئیں گے اور اپنے پاکستان کو فلاح کی طرف ہی لے کے چلیں گے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھیں گے. جو آج ہے اسی کو ہی, جب پاکستان میں اقتدار ہے کہ اسی کو لے کے چلیں گے. پارلیمانی نظام ہی بہترین نظام حکومت ہے, لیکن اس کے لیے جو قوانین 1856 کے, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ فوجداری قوانین بنے ہوئے ہیں, وہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں. اس کے صرف لیبل چینج کیا گیا ہے کہ پاکستان تعزیرات پاکستان بنا دی گئی ہے. ہمارے پاس
1400 سال پرانے نسخے موجود ہیں، قرآن شریف کی شکل میں احکامات موجود ہیں، ہم انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کرائیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ مولانا یا علماء کرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ ایک بات دیکھیں، ابھی ویڈیو میں ویب سائٹ پہ کریں، عید الفطر کی نماز دیکھ لیں، چاروں علماء کی غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں۔ کوئی رکوع میں جانے سے رہ گیا ہے، کچھ سجدے میں سیدھا چلا گیا ہے، کوئی کچھ۔ تو یہ علماء کرام ہمارے لیے ماڈل رول ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ان کو دیکھ کے ہنسیں کہ بھئی ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے علماء۔ پارلیمانی نظام میں جو مسائل ہیں، جس طرح مکمل طور پہ ان کو نمائندگی نہیں ملتی کسی پارٹی کو، مخلوط حکومت بنانی پڑتی ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ پرانے سیاسی نمائندے نئے ایم پی اے بنتے آ رہے ہیں اور روایتی سیاسی سرگرمیاں آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کا ووٹ بینک ہے، تو ان مسائل کو کس طرح سے کم کریں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے کہا کہ مخلوط حکومت بن جاتی ہے، آپ ایک کوئی قانون لے آئیں اس جو کہ قوم اور ملک کے مفاد میں ہو، کوئی پارٹی، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے وغیرہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا، لیکن جہاں شخصیت پرستی، جہاں اپنی پارٹی کو تحفظ دینے کی بات آ جاتی ہے، اس میں کرٹیسائز ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے نمائندان کو جو اسمبلی میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے، لیکن وہ وہاں جا کے بائیکاٹ نہ کھیلیں۔ جب آپ ایک قانون کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ بائیکاٹ کر کے اس کی فیور کر رہے ہیں، اور باہر آ کے آپ عوام میں کہتے ہیں جی میں نے مخالفت کی، میں آپ نے اس دن کی سیلری لی، آپ نے اس دن کی مراعات لی، جب بولنے کا ٹائم آیا آپ گنگے بن کے باہر آ گئے۔ یہ کون سی پارلیمان ہے؟ آپ نے تو اس کو سپورٹ کیا ہے کہ لو ہم باہر جا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ عوام کے ساتھ جو مرضی کرو۔ کس قسم کی قانون سازی ہوگی کمبائنڈ جو پارٹیز کا پوزیشن کے ساتھ حکومت کرتی ہے؟ دیکھیے جیسے این پی او میں وہ 4-5 لوگ ہیں یا چند ایک لوگ ہیں پوری حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں، تو یہ جو نتائج ہیں حکومت میں، یہ جب آپ آئیں گے آپ کے ساتھ اگر ہمیں اتنی اکثریت نہیں ملتی یا ہمیں کوئی بندہ جو پارٹی اتحادی بنتی ہے ہمارے ساتھ وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی، تو ہمارا جو قانون سازی ہے اگر وہ ہم عوام میں لے آئیں، واپس استعفے دے دیں گے ہم لوگ کہ ہم نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، یہ لوگ نہیں چلنے دے رہے، اور عوام دیکھتے ہیں سارا میڈیا کی کاروائی پرنٹ ہو کے اخبارات میں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اخبار نہیں پڑھتا۔ ایک پیپر ہوتا ہے اس کو کم از کم میرے حساب سے 20 بندے پڑھتے ہیں۔ آپ کسی چائے کے ہوٹل میں چلے جائیں تو وہی اخبار آ رہے ہیں، وہ چائے بھی پیے گا، وہ اخبار بھی پڑھے گا۔ تو کوئی ایسی بات چھپی ہوئی عوام سے کیوں چھپاتے ہیں؟ اگر کوئی ان دی انٹرسٹ آف نیشن کوئی بل آیا ہے، کوئی بندہ مخالفت کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، نہیں ہے تو آپ میڈیا پہ آ کے اس کو سمجھائیں، تو وہ سمجھ جائے گا۔ تو اس نے کل عوام میں نہیں آنا ہے، عوام میں تو بتائیں۔ سر یہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بل پاس ہو، ٹھیک ہے، اس میں منشور ہمارا پورا تو نہیں آیا نا، اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی اے ہوگا اس کو چاہے 2 منٹ دیے جائیں، وہ آگے صرف یہ کہہ دے اپنے مائک میں کہ جی میں فلانے کی تقریر سے متفق ہوں، لیکن وہ بولے ضرور، گونگا نہ بنے، صرف وہ جھنڈے والی گاڑی، مراعات لینا، تنخواہیں لینا، یہ نہ کریں۔ اچھا سر، آپ جلسہ جلوس اور باقی جو سسٹم اس کے علاوہ پریس سے آپ شروع کر رہے ہیں، پریس آپ کو بہت سپورٹ کر رہی ہے، آپ پریس کلب کے لیے بھی کوئی اعلان کریں گے آج کہ اس کو آپ پریس کلب کو کیا سپورٹ کرتے ہیں؟ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں کیا چیز ضرورت ہے، اگر ہے تو آپ بتا دیں۔ نہیں، رانا صاحب بیٹھے ہیں، آپ یہ بتائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ہاں جی کوآپریٹ کریں گے ہم آپ کے ساتھ۔ جو ہم سے خدمت ہو دیکھیں، سکے انشاءاللہ کریں گے۔ میڈیا کے بغیر کوئی پارٹی پروموٹ نہیں ہوتی، اور میڈیا جب تک ہے وہ کوئی نہ کوئی ایشو اٹھاتا رہے گا، اور جو حکومت ہے اگر وہ اس کو غلط سمجھتی ہے تو پبلک میں اپنا ویو دے، نہ کہ اس کی آواز دبانے کے لیے اس کو گرفتار کر لے۔ جیسا کہ کچھ پارٹی ہیں جیسے کراچی تک میٹرو ہے، تو
क्या आपका जो लाया मिला है वो एक शहर तक या डिस्ट्रिक्ट तक या एक सूबे तक रहेगा या ओवरऑल पाकिस्तान में आप? ये जब हम रजिस्ट्रेशन के मराइल से गुजर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन में ये बात हुई थी कि आप डिवीज़न लेवल पे आ जाएं, फिर प्रोविंशियल लेवल है। हम इंशाल्लाह नेशनल लेवल पर हैं। अभी हमने ये ओलिया की ज़मीन मुल्तान और सराय की बेल्ट से शुरू किया है। 2-4 दिन में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब KPK में गए हैं, वहाँ से हमें बहुत सी इन्विटेशन है, तो वो जाके इंशाल्लाह देख रहे हैं। इसी तरह पंजाब में, अपर पंजाब में बहुत से लोगों ने हमें इन्विटेशन दी हुई है, हम इंशाल्लाह वहाँ भी जाएंगे। इनिशियल स्टेज जो आप जनूबी पंजाब से स्टार्ट करना चाहते हैं? जनूबी पंजाब से स्टार्ट हो चुकी है। सर ज़मीन औलिया मुल्तान हमने से स्टार्ट 8 फरवरी को पहली जो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुल्तान से। पंजाब में है ना सेक्रेटरी डिफाइन नहीं हुआ कि बहावलपुर करना है या मुल्तान? नहीं, वो डिफाइन नहीं है, मगर हमने औलिया मुल्तान से स्टार्ट किया। देखें सुबह जहाँ तक है ना, ज़रूरत जहाँ भी होगी तो वो बनने जाने चाहिए, कोई मसला नहीं है उसमें। आप तो सूबों के हक में हैं। मैं सूबों के हक में हूँ, जहाँ भी ज़रूरत है बने। एक कोई बंदा आ जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट बना देता है कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ बनना चाहिए। क्यों? उसका कोई कज़न, कोई भांजा, भतीजा वो DC लेवल पे आना चाह रहा है, तो प्रोविंस क्यों नहीं बन सकता? अगर आवाम को उससे रिलीफ मिलता है तो बनाएं उसको। सर गुज़श्ता दिनों ख़वातीन के आखिरी दिन के मौके पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के हवाले से जुलूस निकाला गया। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिल रहे या मिल चुके हैं या एक्सक्लूस मिलना चाहिए? देखें इस्लाम ने जो भी हकूक़ ख़वातीन को दिए हैं, किसी मज़हब में, किसी पार्लिमानी निज़ाम में इतने हकूक़ नहीं दिए। 8 मार्च की आप मेरी वीडियो वेबसाइट पे जाके देख लें। ये जो है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैंने उस पर यही पूरी तकरीर आधे घंटे की है उस मौके पर। इसका सिर्फ ये कर लें कि मर्ज़ी भी उसी की चलेगी जिसकी तख्लीक है। अल्लाह की तख्लीक है तो अल्लाह ही की मर्ज़ी चलेगी। अब देखिए बंदा बीमार हो गया, वो पड़ा हुआ है, वो अपनी मर्ज़ी कहाँ कर रहा है? वो मर गया है, वो कब्र में जा रहा है, वो अपनी मर्ज़ी कहाँ कर रहा है कि मैंने नहीं दफन होना जी, मैं कल हो जाऊँगा? नहीं, ये मर्ज़ी भी उसी की जिसकी तख्लीक है। मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ मुझे भी वही बोलना चाहिए जो मेरी ज़ुबान को ज़ेब देता है। जो मैंने आगे कहा आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, इस पे जब हम लोग आ जाएंगे तो ना हम वाबी रहेंगे, ना हम देवबंदी रहेंगे, ना आप कुछ रहेंगे। कितना प्यारा नाम हमें दिया है उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो आ जाएं, सब इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएंगे। आपकी पार्टी का हेड ऑफिस किधर है? हेड ऑफिस लाहौर में है जी, डिफेंस में। वो एड्रेस लिखा हुआ है किताबचे के ऊपर भी है। थैंक यू। ओके।